الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جس کا تعلق ہے فقہی احکام و مسائل سے، اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں اس کتاب کی اندرونی کتابوں میں سے کتاب نمبر 13، اور وہ کیا ہے؟ کتاب الاطعمہ۔ الاطعمہ جمع ہے طعام کی، کھانے والی وہ چیزیں جن کو کھایا جاتا ہے، ان کے احکام و مسائل، کون سی ان میں سے چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں الاصل فی کل شیء الحل، ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے، اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہر اس چیز کو پیدا کیا ہے جو زمین پہ موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں بطور احسان کہ اے انسان، اللہ کا انعام دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر اس چیز کو پیدا کیا جو زمین کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ موجود ہر چیز انسان کے لیے ہے، سوائے ان چیزوں کے جن سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَلَا يَحْرُمُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، اور کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ حرام قرار دیا۔ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رہے، فَهُوَ عَفْوٌ، تو وہ کیا ہیں؟ وہ معاف ہیں، یعنی کہ وہ حرام نہیں ہے۔ یہ جو اصول بیان کیا امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول خاموش ہیں، فَهُوَ عَفْوٌ، تو وہ کیا ہیں؟ وہ حرام نہیں ہے۔ اس بارے میں دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی نمبر پہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اس کا نمبر ہے 100، شاید اس کا نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا، جی ہاں نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا، روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کان اہل الجاہلیۃ یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقدرا، زمانہ جاہلیت کے لوگ، زمانہ کفر کے لوگ کئی چیزیں کھاتے تھے اور کئی چیزیں نہیں کھاتے تھے تقدراً، کیونکہ ان سے کراہت محسوس کرتے تھے، انہیں ناپسند کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ فبعث اللہ نبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، وانزل کتابہ، اور اپنی کتاب نازل کی جس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ واحل حلالا، اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دینا تھا ان کو حلال قرار دیا۔ وحرم حرام، اور جن چیزوں کو حرام قرار دینا تھا ان کو حرام قرار دیا۔ فما احل فهو حلال، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ وما حرم فهو حرام، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ وما سکت عنہ فهو عفو، اور جن سے خاموشی اختیار کی فهو عفو، وہ کیا ہیں؟ وہ معاف ہیں، وہ حلال ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ وتلا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، کنہوں نے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، کیونکہ یہ سارے الفاظ انہی کے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل کیا، حلال چیزوں کو حلال قرار دیا، حرام چیزوں کو حرام قرار دیا، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی وہ کیا ہیں؟
وہ معاف ہیں، یعنی کہ ان سے درگزر کیا گیا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ پھر ایت تلاوت کی عبداللہ بن عباس نے سورہ انعام کی ایت نمبر 145 145، قل اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں، لا اجد فیما اوحی الی محرما، میرے اوپر جو وحی کی گئی ہے اس وحی میں کسی کھانے والے پہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، سب چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جو مردار ہوں، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، یا ایسی چیز ہو جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پڑا گیا ہو، وہ جانور جس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہ ایت عبداللہ بن عباس نے کیوں پڑھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اور پھر آپ اس حدیث پہ غور کریں جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 7288 7288۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1337 1337، اور جو الفاظ حدیث کے میں پڑھنے لگا ہوں وہ مسلم شریف کے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطبہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فقال، تو آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ فسکتا، تو آپ خاموش رہے، حتی قالہا ثلاثا، حتیٰ کہ اس آدمی نے یہ الفاظ 3 بار کہے۔ کون سے الفاظ؟ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تو پھر یہ واجب ہو جائے گا۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، یعنی کہ جس چیز کو میں فرض قرار نہ دوں اس کے بارے میں سوال نہ کرو، یہ مراد ہے۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق وہ کام کرو، اسے بجا لاؤ، اس حکم کی تعمیل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے دور رہو، اس کو چھوڑ دو۔ جس چیز سے منع کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ ممنوع نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تو امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں، ان کی عبارت ایک دفعہ پھر سن لیں، اردو میں ترجمہ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اصول یہ ہے کہ وہ حلال ہے، اور حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، اور جن چیزوں سے وہ دونوں خاموش رہے فَهُوَ عَفْوٌ، وہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، حرام نہیں ہیں۔ فَيَحْرُمُ، چنانچہ حرام ہیں کون سی چیزیں؟ جن کا آگے تذکرہ آنے لگا ہے۔ کہتے ہیں حرام ہے نمبر 1 ما فی الکتاب العزیز، وہ چیزیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آ گیا، جن کے حرام ہونے کا تذکرہ کہاں آ گیا؟ قرآن کریم میں۔ یہ پہلے نمبر پہ وہ چیزیں جو حرام ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہیں ہم قرآن کریم کی طرف، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتہ، تم پہ مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ جو شرعی طور پہ ذبح کیے بغیر مر جائے،
حلال وہ جانور ہوگا جس کو شریعت نے حلال قرار دیا، حرام نہیں کہا، اور پھر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر، تو یہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے۔ تو فرمایا مردار تمہارے اوپر حرام ہے جو خود ہی مر جائے، یا آپ نے اس کو مارا لیکن شرعی طور پہ ذبح نہیں کیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ مردار ہے۔ تو مردار تمہارے اوپر حرام ہے۔ البتہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کیا ہے؟ حلال ہے، چاہے مردہ ملے، کیونکہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اور ٹڈی بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور ٹڈی سے مراد وہ ٹڈیاں ہیں جو فصلوں پہ حملہ کرتی ہیں اور پورا لشکر آتا ہے اور پوری فصل کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ ٹڈیاں۔ تو ہر مردار کیا حرام ہے سوائے ان دو کے، والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ بیت و خون کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے کس کے؟ جگر کے اور تلی کے۔ ولحم الخنزیر، تیسرے نمبر پہ خنزیر کا گوشت فرمایا حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ آپ ایک جانور کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، امیر المومنین جناب علی کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، شیخ عبدالقادریانی رحمہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، کسی پیر کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، وہ حرام ہے۔ کتنی حرام چیزیں ذکر کر دی گئیں؟ 4۔ والمنخنقہ، گلا گھٹنے سے مر جانے والا جانور بھی حرام ہے، شرعی طور پہ آپ ذبح نہیں کر سکے، بلکہ گلا گھٹنے سے وہ مر گیا خود ہی، یا آپ نے اس کا گلا گھونٹا اور مار دیا اس کو۔ والموقودہ، اور وہ جانور جس کو چوٹ لگائی گئی ہے اور مر گیا، وہ بھی حرام ہے، لاٹھی ماری گئی، اس کو پتھر مارا گیا اور وہ مر گیا، تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ والمتردیہ، وہ جانور جو اوپر سے نیچے گرے اور مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، اور وہ جانور جس کو دوسرا جانور اپنا سینگ مارے اور وہ مر جائے، وہ بھی کیا؟ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندہ کھا جائے۔ مثال کے طور پہ بکرے کو شیر نے پکڑا اور اس کو کھا لیا، تھوڑا سا گوشت چھوڑا، تو اب یہ گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، یہ سارے جانور حرام ہیں سوائے ان کے جن کو آپ ذبح کر لیں شرعی طور پہ۔ یعنی کہ ایک جانور کا سانس گھٹ رہا تھا اور ابھی جان نکلی نہیں تھی کہ آپ نے شرعی طور پہ ذبح کر دیا، چھری پھیر دی، تو اب وہ حلال ہے۔ ایک جانور کو کسی نے لاٹھی ماری، پتھر مارا اور وہ مرنے والا ہے، لیکن آپ نے اس کے مرنے سے پہلے ہی چھری پھیر دی، شرعی طور پہ ذبح کر دیا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر، تو وہ اب کیا ہے؟ حلال ہے۔ ایک جانور اوپر سے نیچے گرا اور مرنے والا ہے، لیکن آپ نے مرنے سے پہلے چھری پھیر دی، شرعی طور پہ ذبح کر لیے، تو اب وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ مرنے والا ہے، لیکن آپ نے مرنے سے پہلے شرعی طور پہ ذبح کر دی، چھری پھیر دی، وہ حلال ہے۔ جس جانور کو درندے نے کھایا ہے لیکن ابھی وہ مرا نہیں، اس نے ایک سائڈ سے اس کا گوشت نوچا ہے لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے، اور آپ پہنچ گئے اور آپ نے اس کو شرعی طور پہ ذبح کر لیا، تو وہ بھی اب کیا ہے؟ حلال ہے۔ وما ذبیح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جن کو ذبح کیا گیا ہے آستانوں پہ۔ آستانے کیا ہوتے ہیں؟ وہ مقامات جن کو منسوب کر دیا جاتا ہے کسی ایسے کی طرف جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، کسی بت کی طرف، کسی قبر کی طرف، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس جملے کو آپ مزید سمجھ سکتے ہیں ایک حدیث کے ذریعے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں بوانا مقام پہ ایک اونٹ ذبح کروں گا، تو کیا میں ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا
کہ وہاں پہ پہلے کوئی ایسا بت تو نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں جس کی عبادت کی جاتی رہی ہو؟ آج نہیں ہو رہی لیکن پہلے کی جاتی رہی ہے۔ صحابی نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ وہاں پہ کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا زمانے کفر کے میلوں میں سے؟ صحابی نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم اپنی نظر کو منت کو پورا کر لو، اور میں نے یہ سوالات اس لیے کیے ہیں کہ ایسی منت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے جس کو پورا کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جہاں کبھی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی رہی ہے وہاں پہ آپ کو اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی قبر پہ آ کے لوگ قبر والے کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں تو یہ جانور جی ذبح کرنا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فرمایا یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، قسمت کیسے معلوم کرتے تھے، فیصلہ کیسے کرتے تھے کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہ پلاٹ خریدوں کہ نہ خریدوں، یہ اونٹنی خریدوں کہ نہ خریدوں، یہاں پہ بیٹی کا رشتہ کروں یا نہ کروں۔ وہ جاتے تھے بتوں کے پاس اور ادھر مجاور بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پاس تیر ہوتے تھے، ان کو نذرانہ پیش کرتے۔ اب وہ اس کے پاس 3 تیر ہوتے، وہ ان 3 تیروں کو پھینکتا، ان میں سے ایک تیر پکڑا جاتا، کسی پہ لکھا ہوتا افعال یہ کام کر لو، کسی پہ لکھا ہوتا لا تفعل یہ کام نہ کرنا، اور کسی پہ لکھا ہوتا یعنی کہ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر وہ تیر نکل آتا جس میں لکھا ہوا افعال، یہ سمتا یہ پیر صاحب کی طرف سے، بت کی طرف سے مجھے آرڈر ہو رہا ہے کہ یہ کام کر لو، میرے لیے اس میں خیر ہے۔ اگر لکھا ہوتا لا تفعل نہ کرو، کہتا یہ بت کی طرف سے اور مجاور صاحب کی طرف سے یہ میرے لیے حکم ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا۔ اور اگر خالی تیر نکلتا تو دوبارہ قرآن اندازی کی جاتی، دوبارہ تیر پھینکے جاتے۔ تو یہ بھی اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا ذالکم فسق، یہ سارے کام گناہ پہ مشتمل ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تمہارے دین کا غلبہ دیکھ کر مایوس ہو گئے ہیں کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلے ان کو بڑی امیدیں تھیں کہ ہم ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، فتح ہماری ہوگی، لیکن اب وہ مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، اس سے تم ان سے نہ ڈرو، بخشونی، اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو بھوک میں مجبور ہو جائے، کس چیز کی طرف؟ ان حرام چیزوں میں سے کچھ چیز کھانے کی طرف، تو جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، غیر متجانف لاثم، گناہ کی طرف میلان نہ رکھتا ہو، گناہ کرنے کا شوق نہ ہو، حرام کھانے کا شوق نہ ہو، خنزیر کا گوشت کھانے کا شوق نہ ہو، مردار کھانے کا شوق نہ ہو، مجبوری ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بندہ مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے اور حلال کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، اس کا ایک لقمہ لگا لے تو جان بچ سکتی ہے، تو ایسی حالت میں اس کو یہ ایک لقمہ لگانے کی اجازت ہوگی تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں شوق نہ ہو خنزیر کے گوشت کھانے کا، سور کے گوشت کھانے کا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کو اللہ نے قرآن میں کیا قرار دیا؟ حرام۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں پہلے نمبر پہ یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، ہر کچلی والا درندہ بھی حرام ہے۔ یہ ذی ناب، یہ کس دانت کو کہتے ہیں؟ یہ وہ لمبا سا دانت ہوتا ہے جس کے ذریعے جانور جو ہیں وہ شکار کرتے ہیں، اور یہ سامنے والے دانتوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ سامنے والا دانت جو ہے یہ ناب نہیں کہلاتا، یہ کچلی والا دانت نہیں کہلاتا۔ سامنے والے دانتوں کے بعد دانت ہوتے ہیں رباعی، اور ان کے بعد آگے جو دانت ہوتا ہے کہ لمبا سا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کچلی والا دانت کہلاتا ہے۔
تو کچلی والا جو درندہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. دلیل کیا ہے اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شیر، چیتا اور اس قسم کے دیگر درندے، بھیڑیا. دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1933 1933. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام. ہر وہ درندہ جو کچلی والا ہے اسے کھانا حرام ہے. اسے پکڑ کے گوشت بنا کے آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ یہاں پہ ہلکی سی یہ وضاحت کر دوں کہ ایک جانور ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں ضبع، لگڑ بگڑ، تو یہ بھی کچلی والا ہے لیکن یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے. آپ اس معاملے میں مزید دیکھ سکتے ہیں ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3801 3801. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو شکار ہے، یعنی کہ جیسے آپ ہرن کا شکار کرتے ہیں اس کا بھی کر سکتے ہیں، یہ مراد ہے. تیسرے نمبر پہ امام شوکانی نے کہا کہ وہ چیزیں، وہ جانور جو حرام ہیں، وہ کھانے جو حرام ہے، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرنے والا ہے. جیسے انسان کے ناخن ہوتے ہیں ایسے ہی پرندے کا کیا ہوتا ہے؟ پنجہ. تو اگر کوئی پنجے کے ساتھ چیر پھاڑ کرتا ہے اور اس انداز سے شکار کر کے کھاتا پیتا ہے تو یہ جانور، یہ پرندہ جو ہے یہ بھی حرام ہوگا. مثال کے طور پہ شاہین، باز، چیل، گدھ وغیرہ. امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1934 1934. راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کا گوشت کھانے سے آپ نے منع کیا ہے. جو چیزیں حرام ہیں چوتھے نمبر پہ والحمر الانسیہ، پالتو گدے. وہ گدے جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، گلی محلے میں رہتے ہیں، یہ والے گدے جو ہیں یہ حرام ہے، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اس معاملے میں دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4226 4226، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1938 1938. راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حکم دیا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نلقی لحوم الحمر الاہلیہ، کہ ہم پالتو گدوں کا گوشت پھینک دیں، نیعتن، کچا ہے تب بھی، ونضیجتن، پک چکا ہے تب بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ کب حکم دیا تھا آپ نے؟ جنگ خیبر کے موقع پہ، جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے خیبر فتح کیا تو وہاں پہ بڑے گدھے تھے اور انہوں نے گدھے پکڑے، ان کو ذبح کیا، گوشت بنایا اور ہانڈیاں چڑھا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر سائڈ پہ آگ ہی آگ جل رہی ہے، فرمایا کیا پکا رہے ہو؟ بتایا گیا گدھوں کا گوشت ہے. آپ نے یہ گوشت پھینکنے کا حکم دیا اور کھانے کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا یہ جو پالتو گدھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور جنگلی گدھا، اس کا کیا حکم ہے جی؟ وہ حلال ہے. جنگلی گدھا جو ہے وہ حلال ہے. اس کی مزید آپ نے دلیل دیکھنی ہو تو مسلم شریف میں نمبر ہے حدیث کا 1196 1196. یعنی کہ آپ کے پاس جنگلی گدھے کا گوشت لایا گیا
اور آپ سے پوچھا بھی گیا کہ جنگلی گدھے کا گوشت حلال ہے یا نہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کو جو جواب دیا اس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمہیں جو جنگلی گدھا مل گیا تھا اور تم نے اسے کھایا ہے، یہ اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، یعنی کہ حرام نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ وہ چیزیں جو حرام ہیں، والجلالۃ قبل الاستحالۃ، نجاست خور جانور، نجاست کھانے والا جانور، غلاظت والا جانور، یہ بھی حرام ہے قبل الاستحالہ، تبدیلی سے پہلے، تبدیلی سے پہلے یہ حرام ہے، بعد میں حلال ہو جائے گا۔ اچھا یہ چکر کیا، جلالہ کہتے کس کو ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے پہلے دلیل لے لیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3785، 3785۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ و البانیہا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے نجاست خور جانور کا گوشت کھانے سے اور اس کا دودھ پینے سے۔ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ کئی جانور جو ہیں وہ نجاست کھاتے ہیں، اس جانور کو کیا کہا جائے گا؟ جلالہ، یعنی کہ جو بہت زیادہ نجاست کھانے والا ہو، غلاظت کھانے والا ہو، گندگی کھانے والا ہو، تو ایسا جانور جو ہے وہ حرام ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ کوئی مرغی ہو، چاہے کوئی بھینس ہو، جو بھی ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر ایسے جانور کو باندھ لیا جائے اور اسے چارہ ڈالا جائے، کون سا؟ جو درست ہے، اب اسے کوئی حرام چیز نہ دی جائے، پلیت چیز نہ دی جائے، غلاظت نہ دی جائے، اور اسے کئی دن رکھا جائے اور اس سے اثرات ختم ہو جائیں، کس کے؟ گندگی کے، نجاست کے۔ مثال کے طور پہ پہلے بدبو آتی تھی اس سے گندگی کھانے کی وجہ سے، اب بدبو نہیں آتی، اب بدبو نہیں آتی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ حلال ہو جائے گا۔ اس لیے امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ جلالہ یعنی کہ گندگی کھانے والا جانور، نجاست کھانے والا جانور حرام ہے قبل الاستحالتی، تبدیلی سے پہلے پہلے۔ اگر اس میں تبدیلی لائی جائے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ حرام چیزیں سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی پخانا کھاتا ہے یا کسی جانور نے مسلسل مردار کھایا ہے، ایسے ہی کئی جانوروں کو ایسی فیڈ دی جاتی ہے، ایسی خوراک دی جاتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ مردہ جانوروں کا گوشت ہوتا ہے۔ تو جو جانور یہ گوشت کھائے گا، مردہ جانور کا گوشت، پلی جانور کا گوشت، غلاظت کھائے گا، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اس کا اپنا گوشت خراب ہو جائے گا، اور نجاست کا، گندگی کا اس کے جسم پہ غلبہ ہوگا، تو اس کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کو باندھ لیا جائے اور کئی دن تک اچھی خوراک دی جائے حتیٰ کہ اس سے بدبو ختم ہو جائے گندگی کی، تو پھر انشاءاللہ وہ حلال ہوگا۔ والکلاب، امام شوکانی کہتے ہیں کتے بھی حرام ہیں، یعنی کہ کتوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی؟ پہلے تو یہ ہے کہ اس میں علماء کرام میں کوئی خاص اختلاف ہے ہی نہیں، تقریباً سبھی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کتا درندہ ہے، کتا کیا ہے؟ یہ درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہے، اور یہ مردار کھاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ حرام ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی حرام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا ہے۔ کتا بیچنا اور اس کے اوپر قیمت لینا، اس سے آپ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اور دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ
کسی قوم پہ کوئی چیز کھانا حرام کر دے تو اس کی قیمت کو بھی اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے. تو کتے کی قیمت حرام کر دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود حرام ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3488، 3488. راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا عند الرکن، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے رکن کے پاس. رکن سے مراد حجر اسود. قال، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، فرفع بصرہ الی السماء فضحک، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ ہنسے. فقال، تو آپ نے کہا لعن اللہ الیہود، اللہ لعنت کرے یہودیوں پہ، اللہ یہودیوں کو اپنی رحمت سے دور رکھے. کتنی بار کہا؟ 3 بار. ان اللہ حرم علیہم شحوم، کیونکہ اللہ نے ان یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا تھا. فباعوها، انہوں نے کیا کیا؟ چربی خود تو نہیں کھائی، چربی کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ کوئی چیز حرام کرتا ہے تو اللہ اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے. تو جب کتے کی قیمت حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ خود کیا ہے؟ حرام ہے. ویسے بھی آپ نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو چیز حلال ہو شریعت ان کو قتل کرنے کا آرڈر نہیں دیتی. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی، والحر، اور بلی کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے. بلی کو کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ بلی بھی درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والی ہے، اور یہ مردار کھاتی ہے. اور آپ علیہ السلام نے اس کی بھی قیمت لینے سے منع کیا ہے. آپ بلی فری میں تو کسی کو دے سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے. اور اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ کوئی چیز کھانا حرام کرتا ہے تو اللہ اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے. اس کے بعد البتہ یہ بسا ذہن میں رہے کہ بلی پلید نہیں ہے، بلی پلید نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی اسے پکڑتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ لگاتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں امام شوکانی، وما کان مستخبثا، اور وہ چیزیں جن کو خبیث سمجھا گیا ہے وہ بھی حرام ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جن کو جانوروں میں سے لوگوں نے خبیث جانا اور اس کے پیچھے کوئی علت بھی نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھا، بس اس لیے ان چیزوں کو غل جانا کہ ان میں خباثت پائی جاتی ہے، تو یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی. اور اگر کسی چیز کو کچھ لوگ خبیث سمجھتے ہیں، کچھ خبیث نہیں سمجھتے، تو اعتبار اکثریت کا ہوگا. مثال کے طور پہ زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے اور ان سے ملتی جلتی دیگر چیزیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، خبیث ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی علیہ السلام خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ حَلَالٌ، ان چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حلال ہیں. لیکن یہاں پہ ہلکی پھلکی کچھ وضاحت ہے. ایک وضاحت تو یہ ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہیں جنہیں شریعت نے مارنے کا حکم دیا جہاں پہ بھی نظر آئیں. مثال کے طور پہ سانپ، بچھو، کوا، چھپکلی، چیل وغیرہ. تو اگر یہ چیزیں حلال ہوتی تو شریعت یہ نہ کہتی جہاں پہ نظر آئے ان کو مار دو. ایسے ہی وہ جانور بھی حرام ہیں جنہیں قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے.
اگر وہ حلال ہوتے تو شریعت یہ نہ کہتی ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ چیونٹی، شہد کی مکھی وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب یہاں پہ تذکرہ اس بات کا کرنا چاہیں گے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی ایک اور کتاب میں ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوں، اور ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا جو پلید ہوں. یہاں پہ ان چیزوں کا تذکرہ وہ نہیں کر سکے، لیکن اپنی دوسری کتب میں انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا درس، جس کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی کہ وہ اطعمہ، وہ کھانے جو حرام ہیں. اس میں امام شوکانی نے اصول ہمیں یہ دیا کہ ہر چیز حلال ہے. جو کہتا ہے کوئی چیز حرام ہے دلیل وہ لے کر آئے گا. واضح ہو گیا؟ مثال کے طور پہ بھینس کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. ایسے ہی دیگر چیزیں ہیں، جو چیزیں حرام تھیں شریعت نے ان کے بارے میں آگاہی دے دی، ان کے بارے میں بتا دیا، اور جو جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا وہ پھر کیا ہے؟ وہ حلال ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.